خاور مانیکا کا ایک بار پھر جج پر عدم اعتماد۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج بھی نہ سنایا جا سکا۔ کمرہ عدالت میں شور شرابہ اور غیر اخلاقی زبان کا استعمال بھی کیا۔ خاور مانیکا کے رویے پر جج شاہ رخ ارجمن کمرہ عدالت سے چلے گئے۔ عدالت کے باہر بھی خاور مانیکا کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نعرے بازی، غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے رہے۔ مشتعل وکلا کا خاور مانیکا پر حملہ، پی ٹی آئی کارکن بھی میدان میں کود پڑے۔ احاطۂ عدالت میدان جنگ بن گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج شاہ رخ ارجمن کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں سننے سے معذرت۔ اپیلوں کو دوسری عدالت بھیجنے کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ لکھا، خاور مانیکا نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دوبارہ عدم اعتماد کے اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا۔ خاور مانیکا اور ان کے وکلا نے ہمیشہ سماعت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ غلط زبان استعمال کرنا میری تربیت نہیں۔ خاور مانیکا کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو۔ بولے عدالت سے نکلا تو گالیاں دی گئیں، اسی دوران حملہ ہو گیا۔ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم انصاف کی خاطر، اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو، اس کے لیے ہم خاموش ہیں۔ آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانے کو پری پلان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی طرف سے بیانات مکمل ہو چکے تھے، آخر میں جج صاحب پر پریشر ڈالا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ انصاف نہیں، نا انصافی ہے، یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے، انصاف کا قتل ہے۔ خاور مانیکا نے عدالت میں بہت غیر اخلاقی گفتگو کی ہے۔ جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فسطائیت کو بروئے کار لا کر ان مقدمات کو طوالت بخشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں، جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچولی وہ مجرمین نہیں ہیں، وہ آزاد نہ ہو سکے۔ ججز پر دباؤ ڈالنے کا الزام۔ ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کہتے ہیں برسر اقتدار لوگ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز میں کوئی ثبوت نہیں۔ مزید بولے، بانی پی ٹی آئی پر ایک اور مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں آئین و قانون کا فقدان نظر آیا۔ آج پاکستان کشکول لے کر پھر رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ڈکٹیٹرشپس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ملک توڑنے کی باتوں کی مذمت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایک بار پھر برس پڑے۔ بیرسٹر عقیل بولے، یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، اقتدار کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ غداری کا علم بلند کرنے پر حکومت آپ سے حساب لے گی۔ دانیال چودھری نے کہا، پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ آج تک نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی خود کو شیخ مجیب الرحمان سے ملا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ہدف پاکستان اور اس کی افواج کو کمزور کرنا ہے۔ خان کا پرسنل اکاؤنٹ میں سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے۔ پرسنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالہ جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے، یہ فیسلٹی ان کی اڈیالہ جیل میں ان کو ملی ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ اڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ شرجیل انعام میمن کا بڑا الزام، کہتے ہیں میں اپنی پریس کانفرنس پر بانی پی ٹی آئی پر الزام نہیں لگاتا۔ بانی پی ٹی آئی نے جو اپنے منہ سے باتیں کی ہیں میں وہ کہتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے ملک کے اداروں اور شہداء کے خلاف گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ آسما جہانگیر تعزیتی ریفرنس میں خطاب۔ سپریم کورٹ رجسٹرار نے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھ دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی پارٹی نشان پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا جو قانون کہتا ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ عدالتی فیصلے پر آپ کی تنقید مناسب نہیں ہے۔ خط کا متن مزید لکھا، سپریم کورٹ نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ خط میں 1953 میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ حکومت نے لاپتہ شاعر احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ احمد فرحاد آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ میں ایف آئی آر میں نامزد اور گرفتار ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ احمد فرحاد کی فیملی سے پوچھ کر بتائیں تو پٹیشن نمٹا دیں گے۔ لاپتہ افراد سے متعلق لارجر بینچ بنانے کے لیے فائل بھجوا دوں گا۔ پولیس کی زیر حراست شاعر احمد فرحاد کی فیملی مظفر آباد پریس کلب پہنچ گئی۔
اہلیہ عروج زینب نے کہا پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. صدر تھانے پہنچے تو بتایا گیا شوہر موجود نہیں. اگر ریمانڈ لیا گیا تو انہیں تھانے میں ہونا چاہیے تھا. قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر حکومت اور اپوزیشن میں فارمولا طے. سرکار چیئرمین پی ایس سی بی سنی اتحاد کونسل کو دینے پر رضامند. نون لیگ کو 12, سنی اتحاد کونسل کو 9, پیپلز پارٹی کو 7, متحدہ کو 2 اور جے یو آئی کو 1 کمیٹی کی سربراہی ملے گی. طارق فضل چودھری کو جواب جمع کرانے کا آخری اور حتمی موقع. الیکشن ٹریبونل میں اسلام آباد کے حلقہ این 47 میں انتخابی عذرداری کیس کی سماعت. فارم 45, 46 اور 47 بیان حلفی کے ساتھ جمع کرانے کا حکم. جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 5 صفحات کا تحریری حکم جاری کر دیا. اضافی الیکشن ٹربیونلز تشکیل دینے سے متعلق سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور. لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس کی جانب سے بھجوائے گئے ججز کے الیکشن ٹربیونل مقرر کرنے کا حکم. جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن کا این 97 فیصل آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم کالعدم قرار. لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. انتخابی نتائج مرتب ہونے کے بعد انتخابی قوانین کے تحت دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. عدالت کے ریمارکس. کراچی میں سورج سوا نیزے پر 29 مئی سال کا گرم ترین دن ریکارڈ. پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا. شہر میں ہیٹ ویو کا بھی خدشہ. سمندری ہوائیں بھی بند رہنے کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی غیر معمولی لہر 1 جون تک برقرار رہ سکتی ہے. ملک کے دیگر شہروں میں بھی سورج آگ برساتا رہا. سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور دادو میں 51 ڈگری تک پہنچ گیا. خیرپور، لاڑکانہ، موہنجو دڑو میں 50، سکھر، شہید بے نظیر آباد، روڑی، تربت، لزبیلا میں پارہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سکرن، پٹیدن، حیدرآباد، رحیم یار خان میں 48 ڈگری ریکارڈ. قصور، بھکر اور جھنگ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہیٹ ویو زندگیاں نگلنے لگا. خانیوال میں کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور گرمی سے جاں بحق ہو گیا. حیدرآباد میں ہیٹ ویو کا شکار پولیس اہلکار رضوان شیخ چل بسا. جام شوروں میں شدید گرمی نے 2 بھائیوں کی جان لے لی. بچوں کے والدین کے مطابق دونوں گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ بے ہوش ہو گئے. اسپتال پہنچنے سے قبل دم توڑ دیا. 3 جون کو کراچی کی نمائش شورنگی پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان. آفاق احمد کہتے ہیں 4 رکنی ایکشن کمیٹی مظاہرے سے متعلق پلاننگ کرے گی. عید کے بعد ہڑتال کی کال بھی دیں گے. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے. نواز شریف کی ہدایت. مسلم لیگ نون کے صدر کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء اور پارٹی رہنماؤں کی شرکت. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3 ارب 1 کروڑ ڈالر رہنے کا امکان. آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 4 ارب 55 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تجویز کر دیا. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران خسارے میں 26.8% اضافہ. ترسیلات زر، برآمدات، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور زر مبادلہ ذخائر بڑھ گئے. وزارت خزانہ نے معیشت سے متعلق ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. نئے بجٹ سے چند روز پہلے کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں خریدنے کی تیاری مکمل. سندھ کابینہ کل رسمی منظوری دے گی. گاڑیاں محکمہ صحت، سوشل ویلفیئر، محکمہ انسانی حقوق، صوبائی محتسب اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے خریدنے کا فیصلہ. 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان. پیٹرول 5.5 روپے اور ڈیزل 4.5 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز. حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے. اسٹاک مارکیٹ میں مندی. 100 انڈیکس 75,000 کی حد گنوا بیٹھا. 691 پوائنٹس کی کمی. 74,915 پر کاروبار کا اختتام. فری بریک فاسٹ بچوں کی نشو و نما کے لیے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم 100 اسکولوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی اسکول پورے کراچی اور سندھ میں اپنی رجسٹریشن ہمارے پاس کروائے گا ہم اس اسکول کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیں گے. گورنر سندھ کا ایک اور احسن اقدام. 100 اسکولوں میں بچوں کو مفت ناشتہ فراہم کرنے کا اعلان. کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں پہلے مرحلے میں فری بریک فاسٹ مہم کراچی کے 100 اسکولوں میں چلائی جائے گی. پھر سندھ بھر میں یہ فری بریک فاسٹ پروگرام پہنچائیں گے.
कोयटा में शहीद पुलिस एहलकार की बेवा और जवान बेटी दरबदर। बूढ़ी बीवी आमना के लिए जिंदगी का पहिया खींचना मुश्किल। 17,000 रुपए पेंशन में माजूर बेटी का इलाज कराना नामुमकिन। माँ बेटी की सूखी रोटी और कहवे पर गुजारा बस। माँ की अजमत को सलाम, मुआशरे के लिए बड़ा पैगाम। किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करके घर की किफालत करने वाली कराची की समर जहरा मिसाल बन गईं। बेवा खातून ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घर में ही काम शुरू कर दिया। समर जहरा चिकन और बीफ रोल बनाकर सुरजानी से सदर और दीगर इलाकों में मोटरसाइकिल पर फरोख्त करती हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज कौमी टीम सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। स्कॉट लंदन पहुंच गया, 2 घंटे प्रैक्टिस भी की। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल कल ओवल में खेला जाएगा। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर बराजमान। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में मौजूद नहीं।